Enjoy the best experience of jewelry shopping with us. Selling and buying of gold and diamond jewelry. We are specialized in all types of precious stone jewelry. We do repairing and cleaning of all types of jewelry. We are Al Noor Jewelers, your best choice. We are located at 7072 Airport Road, Mississauga. Call us at 905-904-0067 or visit our website www.alnoorjewelers.store. السلام علیکم، میں ہوں گوز لائف سٹائل سے. ابھی میں نے کام ختم کیا 4 بجے اور 5:30 بجے میری اپوائنٹمنٹ تھی کنسلٹنٹ کے پاس. ابھی ہم مارکھم جا رہے ہیں تو بس اللہ کرے ہم لوگ جلدی سے پہنچ جائیں کیونکہ رش بہت ہے اور شام کا ٹائم ہے. شام میں ویسے بھی ہائی وے بہت بیزی ہوتی ہے. تو چلیے ابھی چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کروائیں سارا سب سے پہلے آپ. جی تو میرا نام ہے نیہا نقوی. میں ایک RCIC ایجنٹ ہوں ٹورانٹو کینیڈا میں اور ہمارا کمپنی کا نام ہے ویسٹ ویو امیگریشن اور ہم کینیڈا کی کوئی سی بھی امیگریشن سے مطلب حوالے سے ٹاپکس پہ ہم ڈیل کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو مجھے سب سے پہلے آپ بتائیں جو وزٹر ویزا ہے جی جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پہ تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں اور کون کون ایلیجیبل ہے. کیا آج کل جیسے پاکستان میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ویزے لگ رہے ہیں جس نے آنا ہے آ جاؤ. اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ حقیقت ہے اور کہ یہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیے یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کو 4 چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹ ہی ہے جو آپ کو دکھانے وہ یہ کہ پروف آف فنڈس. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اگر آپ کے پاس منیمم 20 لاکھ اپنے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ کا اسٹے کیسے رہے گا کینیڈا میں. آپ کے گھر, آپ کو پانی لینا ہوگا, کھانا کھانا ہوگا, فلائٹ بھی چاہیے ہوگی. تو یہ کم از کم 20 لاکھ آپ کو دکھانے ہوتے پاکستان میں. اس کے علاوہ آپ کا انٹینشن ٹو ریٹرن مطلب آپ واپس جائیں گے پاکستان. تو اب اس میں ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس نوکری ہے, آپ کی نوکری ہے, چھٹی نہیں ہے, آپ کو واپس جانا ہے 1-2 مہینے کے بعد. آپ کے پاس آپ کی بیوی بچے گھر پر ہے, آپ کا میاں گھر پر ہے, آپ کے ماں باپ گھر پر ہے, یا ایون آپ کی ایجوکیشن کنٹینیو ہونی ہے وہ بھی ہمیں دکھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا, تو اگر آپ کا بھائی رہتا ہے, بہن رہتی ہے, ماں باپ رہتے ہیں, کزن رہتا ہے, دوست رہتے ہیں, تو ان کا بھی ہمیں دکھانا ہے کہ یہ یہاں پر رہتے ہیں, یہ ان سے ملنا چاہ رہے, یہ ان کا پلان ہے پورے وزٹ کا اور یہ اس وقت تک واپس چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ آپ کینیڈا کے لیے کوئی کرمنل تھریٹ نہیں ہے, کہ آپ کے پاس پاکستان میں آپ کے پاس کوئی پولیس رپورٹ پہ کچھ نیگیٹو نہیں ٹرن آؤٹ ہوگا یا میڈیکلی انڈمسیبل نہیں ہے, تاکہ آپ کا ویزا کی اپلیکیشن زیادہ اسٹرانگ رہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے اس میں, مجھ سے کسی نے جو ہے نا انویٹیشن لیٹر کا کہا ہے. ہاں وہ یہی ہوتا ہے جیسے, لیکن میرا کوئی ایسا کوئی نہیں آ رہا نا, مثال کے طور پہ جیسے کسی کی شادی نہیں آ رہی ہے, برتھ ڈے نہیں ہے, یا اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے میں کیا ریزن لکھوں گا, کیونکہ اس میں دیکھیے اگر دیکھا جائے تو لوگ بہت سارے لوگ جیسے اگر آپ کا بھائی آنا چاہ رہا ہے اور آپ کی کوئی برتھ ڈے نہیں آ رہی, ان کی کوئی برتھ ڈے نہیں آ رہی, لیکن وہ سمپلی صرف وزٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے, تو یہ انویٹیشن لیٹر بن سکتا ہے اس پہ کہ میں صرف اپنے بھائی کو بلانا چاہ رہی ہوں 1 مہینے کے لیے, وہ صرف میرے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی تو پاکستان ایسے ہی گھومنے جاتے ہیں نا, تو آپ ایسے ہی لکھ سکتے کہ میرا بھائی میرے گھر پہ رکے گا, میں اس کا کھانا پینے کا بندوبست کر دوں گا, اس کا فلائٹ ٹکٹ اگر آپ پے کریں گے وہ بھی بتا دیں, اور جو بھی ایکسپینسز کینیڈا کے اندر ہوگی میں کور کروں گا, چاہے آپ کور کریں اس وقت یا اب آپ کا بھائی بھی ہاف آف کرے, دیٹس اپ ٹو یو obviously. لیکن یہ ساری چیزیں ہم انویٹیشن میں لیٹر میں لکھیں گے تاکہ جو آنا چاہ رہے ہیں اور جو بلا رہے ہیں اس کا پرپس ہم کلیئرلی اسٹیٹ کریں کہ یہ ایسے ملنے کے لیے آ رہا ہے, یا ایک برتھ ڈے کے لیے آ رہا ہے, یا شادی کے لیے آ رہا ہے. صحیح, یعنی کہ میجر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس بینک میں پیسے ہونے چاہیے, تو سب پاسبل ہے. جس کے پاس کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں ہے, کچھ بینک میں بینک بیلنس نہیں ہے, مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ مشکل ہو جائے گی. وہ آپ ایک تو آپ آئیں گے کیسے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, اور دوسری بات ہے آپ واپس جائیں گے کیسے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا. تو یہ ایسے اپنے کینیڈین گورنمنٹ ایسے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا پیسے اگر ہوں, فرض کریں 20 لاکھ روپے آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ہونے چاہیے, تو اس کے لیے کتنا ٹائم تک ہونا چاہیے اس اکاؤنٹ میں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کسی سے لے کے 1-2 مہینے کے لیے رکھ دیتے ہیں. آف کورس ایٹ لیسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے 6 مہینے. اب اکاؤنٹ کے علاوہ دوسرے طریقے بھی ہے پروف آف فنڈس دکھانے کے لیے. اگر آپ کے پاس گھر ہے تو آپ کے نام پہ گھر ہے وہ آپ دکھا دیں, گاڑی ہے وہ دکھا دیں. اگر آپ کے پاس اچھی نوکری ہے اس کا منتھ ٹو منتھ آپ انکم دکھا دیں کہ یہ میں کما رہا ہوں, یہ ساری چیزیں دکھا دیں. پروف آف فنڈس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک پریویس ٹریول ہسٹری بھی ہے, تو اگر آپ بولے کہ ہاں میں دبئی جاتا رہتا ہوں اور یہ میری ایکسپینسز ہے دبئی کی, میں کور کرتا ہوں ہمیشہ, تو یہ بھی ساری سی بات ہے, یہ دکھائیں گے تو آپ کا وزٹر ویزا کا اپلیکیشن زیادہ اسٹرانگ لگے گا.
ٹھیک ہے, یعنی اگر بینک میں پیسے نہیں بھی ہیں تو اگر گھر آپ کا ہے آپ اس پہ بھی دکھا, لیکن بینک میں آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے ہونے چاہیے, لیکن پروف آف فنڈس کے لیے مطلب آپ اپنے گاڑی اور گھر بھی دکھا سکتے ہیں. مطلب انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ بندہ کھاتا پیتا ہے, ہاں بھوکا نہیں ہے, ایسا نہیں کہ گورنمنٹ وزٹ کے لیے آ رہا ہے, کھاتا پیتا بندہ ہی وزٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور پیسہ تو نہیں لگتا آنے میں, بس اس کے علاوہ جو کینیڈین گورنمنٹ کا فی ہے آن لائن وزٹر ویزا کی, آئی بلیو دیٹس اباؤٹ $100 کریکٹ, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کی فی ہے, وہ گورنمنٹ پروسیسنگ فی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے ہر ایجنسی, اگر آپ ایک ایجنسی کے تھرو کریں یا امیگریشن کنسلٹنٹ کے تھرو کریں تو ان کے بھی الگ الگ چارجز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ کیس ٹو کیس, کہ اگر صرف ایک بندے کا کیس ہے تو وہ شاید $500-1,000 لے, اگر پورے ایک فیملی کا کیس ہے تو ان کے بھی الگ الگ فی اسٹرکچر ہوتے ہیں. صحیح. اگر کچھ دوسری کنٹری سے, جیسے کوئی اٹلی سے آ رہا ہے یا کوئی دبئی سے, تو یہی سیم پروسیس سب کنٹریز کا ایک ہی جیسا ہوگا, ہر کنٹری کا سیم پروسیس ہے, انلیس آپ ایک ویزا ایگزیمپٹ کنٹری سے آ رہے, سو لیٹس سے فار ایگزامپل UK یا امریکہ, اس میں آپ کو ویزا نہیں لگانا ہوتا ہے. نارملی کیا لگانا ہوتا ہے آپ کو, ایک ٹرانزٹ ویزا لگانا ہوتا ہے. اگر آپ جہاز سے آ رہے تو ظاہر سی بات ہے UK سے آ رہے تو آپ جہاز سے ہی آئیں گے, تو اس کے لیے ایک ٹرانزٹ ویزا لگانا ہوتا ہے. لیکن آپ کو وزٹر ویزا آپ کو یہی کینیڈا کے پورٹ پہ آ کے لگ سکتا ہے. اگر آپ امریکہ سے ڈرائیو کر کے آ رہے, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ نیو یارک سے آتے ہیں یا شکاگو سے آتے ہیں, ان کو اگر ان کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہے, مطلب پاسپورٹ امریکہ کا, تو پھر ان کو ایک وزٹر ویزا نہیں چاہیے. وہ سمپلی پورٹ پہ آئے اور وہ کہے کہ میں اتنے دنوں کے لیے آنا چاہ رہا ہوں, یہ میرا پرپس ہے, اور 9 times out of 10 وہ لوگ اندر آنے دیتے ہیں. اگر کوئی پرماننٹ رہنا چاہتا ہے, کنورٹ کرنا چاہتا ہے ویزا, یعنی پرماننٹ وہ نہیں جانا چاہتا واپس, وزٹ ویزے سے ورک پرمٹ پہ آنا چاہتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہوگا, وہ ہو سکتا ہے؟ ابھی کینیڈا نے 2025 تک ایکسٹینڈ کرا ہے اس کا وزٹر ویزا ٹو ورک پرمٹ کنورژن, تو آف کورس یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے, اگر آپ یہاں پر وزٹر ویزا پہ آئے تو آپ صرف سمپلی اپنا کنورٹ نہیں کروا سکتے ورک پرمٹ پہ, آپ کو اوپن ورک پرمٹ نہیں ملے گا. آپ کو کیا ملے گا, ایک کلوزڈ ورک پرمٹ. کلوزڈ ورک پرمٹ آپ کو اس ریکوائرمنٹ پہ ملے گی کہ آپ کے پاس ایک جاب آفر ہے جو LMIA سے سپورٹ ہے یا ایگزیمپٹ ہے, ڈپینڈنگ آن یور کنٹری, ایج, اور کیا جاب ہے اور کہاں ہے وہ جاب. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس وہ LMIA ایگزیمپٹ کا جاب آفر ہے تو پھر آپ ضرور ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ موسٹلی ہمارے کیسز میں جو ہم نے کرے ہوئے وہ پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں ان کے. ٹھیک ہو گیا. چاہ رہی ہوں کہ جو وزٹ ویزا پہ آتے ہیں وہ یہاں جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ جو لوگ چھپ کے کرتے ہوں گے وہ کیش پہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ الاؤڈ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, جیسے میں فورٹینوز میں جاب کرتی ہوں, کہ اگر ہم وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے ساتھ لگا لیں گے. تو میں نے ان کو یہی کہا آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر گورنمنٹ کے پاس جب ٹیکس جائے گا تو آپ وزٹ پہ آئے ہوئے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ویزا پہ بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح اپلائی کریں اور کیا طریقہ کار ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ پرمٹ کے لیے آپ کو 5 چیزیں چاہیے ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ کو ایک DLI جو ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اس سے آپ کو ایک ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے کہ آپ کا انرولمنٹ ہو چکا ہے ایک کینیڈین یونیورسٹی یا کالج میں. اب اس کے علاوہ آپ کو پروف آف فنڈس چاہیے کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں اور کہ آپ کے پاس پیسے ہیں رہنے کے لیے. آپ کو ایک لینگویج ٹیسٹ چاہیے جو آپ کو دکھائے کہ آپ نے انگلش آپ کو آتی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں انگلش میں, آپ سن سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں انگلش میں. آپ کو دکھانا ہے کہ آپ واپس جائیں گے اپنے ہوم کنٹری آفٹر یور اسٹڈی پیریڈ از فنش. تو لیٹس سے آپ کا اسٹڈی پیریڈ 3 سال کا ہے, تو اس میں دکھانا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد میں واپس جاؤں گا اپنے کنٹری, یا میں اگر رکوں گا تو میں صحیح طریقے سے رکوں گا, میں سلپ نہیں ہوں گا. اس کے علاوہ آپ کو دکھانا ہے آپ کیوں یہاں پر پڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ 20 سال کے بچے ہیں تو آپ کینیڈا کیوں آ رہے پڑھنے کے لیے. اگر آپ 30 سال کی یا 35-40 ایئرز اولڈ کے اور آپ کے پاس ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس کریئر, تو آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا پڑھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر یہاں پہ PR اپلائی کر لیتے ہیں, اس طرح پرماننٹ رہنے کے لیے وہ رہ سکتے ہیں پرماننٹ اگر اسٹڈی کے بعد نا. جی, تو ابھی اسٹوڈنٹ پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے 2 اسٹریمز ہیں. تو ایک ہے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم اور ایک ہے اسٹوڈنٹ اسٹڈی پرمٹ. تو یہ 2 الگ الگ ہے. جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں زیادہ پازیٹیو ویزا کا ریشیو ہے اس میں, لیکن آپ کو $10,000 آپ کو ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ میں. وہ لیکن آپ کو وہ پیسے واپس پر منتھ واپس دے دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا اسٹڈی پیریڈ ختم ہو چکا ہے, اگر آپ ایک DLI انسٹیٹیوشن پر ہے اور آپ کا پبلک کالج ہے, نارملی آپ کو اپنے اسٹڈی پیریڈ کے بعد ایک پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملتا ہے. یہ نارملی 1 سے 3 سال ڈیوریشن ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن آپ کی اسٹڈی
کتنی دیر کی تھی. صحیح, اگر آپ کی اسٹڈی 1 سال کی تھی تو نارملی 1 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے, اگر 2 سال کی تھی 2 سے 3 سال کا مل سکتا ہے. ونس آپ نے یہ 1 سال کمپلیٹ کر لیا یا آپ نے 2 سال کمپلیٹ کر لیے, پھر آپ کا اپلیکیشن پی آر کے لیے بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو ڈپینڈنگ کیس ٹو کیس کہ کتنے سال کا بندہ ہے یا کیا پڑھا ہے, کہاں جاب کر رہے ہے, ایل ایم آئی مل رہی ہے, جاب اچھی ہے نہیں اچھی ہے, جو بھی یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کر کے, یا ایون بیک ہوم پاکستان میں یا کہیں سے بھی آیا ہے وہاں پر اس کی ایجوکیشن کیا تھی, وہاں پر اس کا ورک ایکسپیرینس کیا تھا, یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کا پی آر کا اپلیکیشن پھر ہم اسپیسیفک پک کرتے کہ یہ پی آر اپلیکیشن کے لیے اچھا ہوگا, یہ اس پروگرام کے لیے اچھا ہوگا, اور اس میں پھر ہم سبمٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے, ہم اس کو یونیورسٹی بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان سے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خرچہ کتنا آتا ہے. اب پاکستان سے جو بچہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ منیمم دیکھ رہا ہے 1 سال کا خرچہ $50,000 کینیڈین ڈالرس. یہ اس لیے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ریٹ ٹیوشن کے لیے وہ بہت زیادہ ہے نارمل ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ یونیورسٹی کے لیے ہم نارملی نہیں ریکمینڈ کرتے یونیورسٹیز کے لیے, بیکاز موسٹ فیملیز دے کین ناٹ افورڈ 50,000 از اباؤٹ 1.2 کروڑ. 1 کروڑ تو آرام سے یہ 1 سال کا, یہ 1 سال کا ہے, اور یونیورسٹی پروگرامز نارملی 3 سال کی ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پاکستانی فیملیز کے لیے. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایک کالج ڈپلوما پروگرام. اب ایسے پروگرامز بہت سارے کالج آفر کرتے ہیں, جیسے دھرم کالج, سینیکا, سینٹینیل, ان کے تھوڑے سے خرچے کم ہوتے ہیں. تو یہ نارملی 20 سے 17,000 ان کا خرچہ ہوتا ہے, 17,000 to 20,000 کا خرچہ ہوتا ہے پر ایئر. اگر آپ 1 سال کا ڈپلوما کریں تو وہ صرف آپ کو ایک دفعہ پیمنٹ بنانی ہے. اگر آپ 2 سال کا کریں تو پھر آپ کالج اور اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے مطابق سے آپ انسٹالمنٹس بھی بنا سکتے ہو اس کے لیے. تو نارملی جو لوگ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں نہیں میں بس پہنچ جاؤں گا تو پھر میں پیمنٹ کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سال کی پیمنٹ آپ کو تو پہلے سے بنانی ہوتی ہے. تو مطلب آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 30,000 کینیڈین ڈالرس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو پھر دکھانا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے ہے بھی وہاں پر آنے کے لیے, رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی میں بھوکا نہیں ہوں کینیڈا میں, میرے پاس اور بھی پیسے ہے کہ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے خرچ کر سکتا ہوں, یا جو بھی لیونگ ایکسپینسز ہے وہ میں کور کر سکتا ہوں. اچھا یہ تو آپ نے بتایا سال کا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آنے سے پہلے بھی کچھ جو ہے نا یہ مانگتے ہیں نا ڈپازٹ مانگتے ہیں, جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو جو ڈپازٹ مانگتے ہیں اپروول کے لیے وہ 1 سال کا جو آپ کا ٹیوشن ہے وہ مانگتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے لیے. تو وہ پہلا 1 سال سے وہ $20,000 کینیڈین ڈالر, آپ کو وہ فل $20,000 کینیڈین ڈالرس پے کرنے. اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہو تو آپ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے لیے کوالیفائڈ ہے, وہ بہت اچھا پروگرام ہے, اس میں زیادہ اپروول آتے ہیں. اس پہ آپ کو $10,000 ایڈیشنل دینے ہوتے ہیں کینیڈین بینک میں جو آپ کے نام پر ہو. وہ پیسے آپ کو پر منتھ واپس ملتے جتنی دیر آپ کا اسٹوڈنٹ پرمٹ کا پروگرام ہے. وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسے دے دیے تو گورنمنٹ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوگی کہ وہ ہم اس کے پاس پیسے ہے رہنے کے لیے, اور وہ پر منتھ آپ کو واپس پیسے دیں گے تاکہ آپ کے منتھ ٹو منتھ ایکسپینسز کور ہو. ٹھیک. دوسرا میں یہ کہتا بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا میگل وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں مونٹریال میں, تو کیا اس کا ایزی پروسیس ہے تبھی زیادہ کر رہے ہیں وہاں؟ نہیں, اس کا ایزی پروسیس نہیں ہے. ہر یونیورسٹی کا دیکھیے, جو بھی یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کری یہاں پر یا وہاں پر, ایک تو اس کے ٹیوشن ریٹس تو وہی رہتے ہیں. نارملی میگل کے بھی ہائی ہے. اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں یا کالج میں بھی اپلائی کریں, لیٹس سے دھرم یا سینٹینیل یا سینیکا کالج جو یہاں پر ہے, ان کا کیونکہ اچھا نام ہے تو وہ اسٹڈی پرمٹ کے لیے زیادہ لوگ ان کو وہ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ آفٹر ورڈز آپ کو زیادہ وہ ڈگری بینیفٹ کرتی ہے جاب ڈھونڈنے میں اور ورک پرمٹ اپلائی کرنے میں. لیکن ان ٹرمز آف اسٹڈی پرمٹ وہ لوگ اسپیسیفکلی کالجز کو نہیں دیکھتے, وہ صرف دیکھتے کہ آپ کا کالج نون ہے, ڈی ایل آئی ہے یا نہیں. ڈی ایل آئی سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ کا پریفرنس ہوتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ کالج میں کریں گے نارملی آپ کو ایک ورک پرمٹ نہیں ملتا اس کے بعد, صرف نارملی پبلک کالجز کے بعد آپ کو ایک ورک پرمٹ مل سکتا ہے. شیئر کر دیں گے, آپ ہمیں ای میل سے ریچ کر سکتے ہیں یا ہمارے فون نمبر سے. اگر آپ میسج چھوڑیں گے تو ہم ضرور رپلائی بیک کریں گے آپ کو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کراچی میں بھی آفس ہے, وہاں پر DHA توحید میں, تو وہاں پر بھی ہمارے کلائنٹس جا سکتے ہیں کنسلٹیشن کلیئر سب کچھ. اس کے علاوہ جو اس ویڈیو سے اسٹڈی پرمٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ایک $500 ڈسکاؤنٹ دیں گے اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن کے لیے. اور ہم انرولمنٹ ابھی کرنٹلی کر رہے ہیں ایک شیف پروگرام کے لیے جو 1 سے 2 سال کا پروگرام ہے کینیڈا میں, اور وہ ون آف دا چیپسٹ پروگرامز ہے فار اسٹڈی پرمٹ. اور اس میں بہت سارے ایکسیپٹنس ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کینیڈا, اور یہ بہت سارے لوگوں کا اسٹڈی پرمٹ اب PR کنورٹ ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور یہ ہم آپ کے ویورز کو
ایک تحفہ دے رہے ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے, بہت بہت آپ کا شکریہ. جو ہے نا پاکستان میں آفس ہے کراچی میں, اس کے بارے میں پلیز بتا دیجیے. اور دوسرا جو ہے نا انیشیل فی آپ کی کتنی ہے کنسلٹیشن کے لیے؟ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اصل میں اس لیے بھی ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی فی ہوگی, کیا ہوگا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کی فی کتنی ہے انیشیلی. ابھی جو ہماری انیشل کنسلٹیشن فی ہے وہ اراؤنڈ $30 to about $65 ہے. اس میں آدھا گھنٹہ آپ کے پاس فل کنسلٹیشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو اگر آپ وزٹر ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کا فل ڈیٹیل بتاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اگر آپ ایلیجیبل ہے یا نہیں. اگر آپ امیگریشن کے لیے آنا چاہتے ہیں یا اپنے ماں باپ کو بلانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس سوال ہو, وہ ہمارا اس رینج میں ہے. وہ فرسٹ فل کنسلٹیشن ہے ہمارا, صحیح ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں میں پروسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے امیگریشن کی طرف, تو جو آپ کا وہ $35 to $65 فی تھا وہ آپ کے اس میں کیری ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے آپ کے پیمنٹ پہ. نارملی جو ہمارا وزٹر ویزا کا اپلیکیشن ہے وہ رینج کرتا ہے $500 to $1,000, اور جو ہمارا اسٹڈی پرمٹ کا ہے وہ بھی رینج کرتا ہے $500 to $1,000. کیونکہ آپ کے فالوورز اگر وہ لوگ بتائیں کہ ہم گل کے چینل سے آئے تو ہم ان کا وزٹر اسٹڈی پرمٹ کی اپلیکیشن ہم $500 میں کر دیتے ہیں, ڈپینڈنگ آن آبویسلی دا اسکول اینڈ کس والے بھی کو کروا لے. اور ہاں ٹھیک. اور دوسرا اپنے آفس کو بتا دیجیے کہ مطلب ہے کھلا ہوا ہی ہے؟ جی جی جی, نمبر سب جو ہے ایکٹیو ہیں سارے. ہم آپ کو اسکرین پہ شیئر کروا دیں گے ہمارا پاکستان ایڈریس کا, آفس ایڈریس کا, اور اس کے آئی تھنک فون نمبر بھی وہاں پہ پاکستان کا ہے نا, تو وہ بھی سب کو شیئر کروا دیں گے ہم. اگر آپ بائی اپوائنٹمنٹ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے, تو ہمارے لیے وہاں پر کوئی تیار بیٹھا رہے گا. لیکن ہمارا آفس کھلا ہوا ہے ڈیورنگ دا ورکنگ ڈیز, اور فرائیڈے کو آئی تھنک 2 سے 7 کھلا ہوا ہے. تو وہ جو واقعی نماز کا وقت ہے اس سے تھوڑا سا اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ نیہا کا کارڈ ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اس پہ فون نمبر سب کچھ ہے, اور یہ والا بھی ہے. یہ دونوں سے آپ ان پہ رابطہ وغیرہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی میری ساری ہیلپ کی, اور بہت ساری آپ نے ساری ہیلپ کر کے سب آئی تھنک کہ اب سب کو پتہ چل جائے گا سب کے سوالوں کے جوابات کا. یہ ساری ویب سائٹ ہے, آپ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کے دیکھنے کا, اور اس کو جو ہے نا شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں چینل کو. دوسرا ہم اصل میں 1.5 گھنٹے کی جو ہے نا ڈرائیو ہم نے کی, ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ ریلائبل لوگ ہیں, تو اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں, ورنہ یہاں پہ کنسلٹنٹ بہت زیادہ ہیں تو کچھ پتہ نہیں لگتا کوئی کیسا ہے, کوئی جو ہے نا اسکیم بھی ہے. لیکن ان کے بارے میں ہم نے سنا یہ بہت اچھے اور کام کرنا جانتے ہیں, اور جو ہے نا پروفیشنل ہے. تو رابطہ جس نے کرنا وہ ضرور کیجیے. تو ان کا جو ہے نا کراچی میں آفس بھی ہے, آپ نے ایڈریس دیکھ لیا ہوگا, تو جو بھائی رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ان سے. اوکے, اللہ حافظ.